بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے مڑ کر اس شخص کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ گول مٹول سا تھا اور ناک پر موٹے شیشوں کی اینک ٹکی ہوئی تھی۔ وہ بالکل ہونک نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنا ایک مہربان وسیم احمد یاد آ گیا۔ وہ بھی کچھ ایسی ہی شخصیت اور ایسے ہی چہرے مہرے کا مالک تھا، لیکن وہ نوجوان اور ذرا ہلکے جسم کا تھا، جبکہ یہ شخص پختہ عمر کا تھا۔ اس نے لفافہ لے کر اپنا میڈیکل بیگ کھولا اور اسے اس میں رکھ لیا۔ میں نے دیکھا اس کے میڈیکل بیگ میں طبی امداد کا سامان تو برائے نام ہی تھا، زیادہ جگہ چھوٹی نالی والی مگر خوفناک سی ایک گن نے گھیری ہوئی تھی۔ ایک خانے میں چھوٹا سا ایک پسٹل بھی رکھا نظر آ رہا تھا۔ لفافہ رکھتے ہی اس نے جلدی سے میڈیکل بیگ بند کر لیا۔ میں نے دوبارہ ذرا غور سے اس شخص کی طرف دیکھا تو وہ مجھے پہلے جیسا ہونک دکھائی نہیں دیا۔ یوں لگا جیسے اس کے بارے میں میرا یہ تاثر محض نظر کا دھوکہ تھا۔ راحیلہ نے ویگن سٹارٹ کی اور اسے سڑک پر یو ٹرن دے لیا۔ گاڑی کے شیشے ٹینٹڈ تھے، باہر سے بآسانی اندر نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کاش ہمیں معلوم ہوتا، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ اس دنیا میں ان گنت لوگ زندگی کے سفر پر نکلے ہوئے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے اسے گھورا تو وہ معصومانہ لہجے میں بولی، کیسا ڈائلاگ تھا؟ تم نے داد نہیں دی کیا؟ بالکل ہی بد ذوق ہو کر واپس آئے ہو؟ اس کے لہجے میں وہی پہلے والی راحیلہ بول رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ چہرے کی بربادی سے اس کے مزاج میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ شگفتگی، وہ معصومیت کی تہہ میں چھپا ہوا چلبلا پن برقرار تھا، جبکہ اسے دیکھنے کے بعد سے میرے پہلو میں خلش کا خنجر سا پیوست تھا۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ میں نے بھی کوئی مزاحیہ جواب تو نہیں دیا۔ وہ ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بولی، اب سڑک پر خاصا ٹریفک نظر آنے لگا تھا۔ گاڑی میں ایک لمحے سکوت رہا۔ میں گردن گھما کر پیچھے دیکھنے لگا۔ مجھے یہی اندازہ ہوا کہ کوئی گاڑی ہمارے تعاقب میں نہیں تھی۔ راحیلہ اس وقت میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن پھر بھی گویا میری حرکات و سکنات پر اس کی نظر تھی اور وہ میرا مقصد بھی سمجھ رہی تھی۔ وہ اطمینان سے بولی، میرا خیال ہے کوئی ہمارا تعاقب نہیں کر رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے آج کل ریڈ ڈاٹ نے ہمیں ہر کام کرنے کے لیے بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ نہ تعاقب، نہ مار داڑ، نہ ٹکراؤ۔ آج کل کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کوئی مشکوک یا شناسا شخص بھی نظر نہیں آ رہا، شکل بھی نظر نہیں آ رہی۔ زندگی بہت پھیکی پھیکی سی ہو گئی ہے۔ وہ بظاہر بالکل بے پرواہی سے اتنی بڑی گاڑی کو کھلونے کی طرح ہینڈل کر رہی تھی، لیکن اس بے پرواہی میں بھی بلا کی مشاقی تھی۔ مجھے برسوں پہلے کی وہ راحیلہ یاد آ رہی تھی جس سے کراچی میں میری پہلی ملاقات ہوئی تھی، جو اس وقت یونیورسٹی کی طالبہ تھی، جس کے ساتھ میں ایک پرانی سی اسٹیشن ویگن میں پکنک منانے ہاکس بے گیا تھا۔ ان برسوں میں حالات کیا سے کیا ہو گئے تھے، لیکن اس کی شخصیت میں اس کا لب و لہجہ آج بھی وہی تھا۔ صرف اس چاند چہرے کو گرہن لگ گیا تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، بلکہ اب تو اس سکوت سے مجھے وحشت ہونے لگی ہے۔ ریڈ ڈاٹ کی طرف سے یہ خاموشی مجھے کسی طوفان کا پیش خیمہ لگتی ہے۔ یہ سکون مجھے مشکوک لگنے لگا ہے۔ میں خاموش رہا تو وہ بولی، ارے اتنے خاموش کیوں ہو؟ ناراض ہو گئے کیا؟ بھائی تمہارا سوال اتنا اہم تو نہیں تھا۔ کوئی زمانہ تھا کہ میرے ساتھ جاتے وقت تم بالکل نہیں پوچھتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اہم بات صرف یہ ہوتی تھی کہ ہم ایک ساتھ جا رہے ہوتے تھے۔ وقت کی بات ہے۔ اس نے بڑی کوشش سے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ بکواس مت کرو، میں نے آہستگی سے کہا۔ وہ دھیرے سے ہنسی اور بولی، ناراض مت ہو اور کسی غمزدہ پہاڑی بکرے کی طرح منہ مت لٹکاؤ۔ چلو میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ اس وقت ہم ہانی کے پاس جا رہے ہیں۔ آج کل میرا زیادہ وقت اداسی میں گزرتا ہے، اسی لیے آج جب باہر نکلنے کا موقع ملا تھا اور پھر یہ خوشی بھی ملی تھی کہ تم سے ملاقات ہو گئی، تو میں ذرا دل کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہانی کو کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔
خود چل کر دیکھ لینا۔ وہ ملائمت سے بولی، شاید یہ اس کی کسی خاموش دعا کا نتیجہ ہے کہ تم یوں اچانک غیر متوقع طور پر واپس آ گئے ہو۔ ایک بار اس نے نیم بے ہوشی کے عالم میں تم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ایک عجیب سے احساس سے میری دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس کے بارے میں بھی یقیناً کوئی اچھی خبر میری منتظر نہیں تھی۔ اس سے میرا کوئی ایسا خاص تعلق خاطر تو نہیں تھا کہ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں مجھے یاد کرتی۔ اس کے آئینہ دل میں کسی اور کی تصویر تھی۔ وہ کوئی الیکٹرانک انجینئر تھا جسے ریڈ ڈاٹ نے ذہنی اور جسمانی طور پر اس طرح اپنا غلام بنا لیا تھا کہ وہ ہنی کو پہچانتا بھی نہیں تھا، لیکن ہنی کے دل میں اس امید کی شمع روشن تھی کہ ایک روز وہ اس کی طرف واپس آئے گا، اسے اپنا ماضی یاد آ جائے گا۔ ہنی کے دل میں شاید میرے لیے عقیدت یا اس سے ملتا جلتا کوئی جذبہ موجود ہے اور مجھے اس کی وجہ بھی معلوم نہیں۔ میں نے آہستگی سے کہا، مجھے معلوم ہے صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں، رحیلہ بولی، اور شاید وہ پس نقاب مسکرائی تھی۔ اگر وہ تمہارے عشق میں بھی گرفتار ہوتی تب بھی مجھے نہ تو کوئی حیرت ہوتی اور نہ ہی کوئی شکایت۔ میرا تم پر کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ یہی تو زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہے کہ تمہارا مجھ پر کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، کاش کوئی دعویٰ ہوتا۔ میں کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا تو تم میرے بال نوچنے کی دھمکی دیتی، کوئی لڑکی والہانہ انداز میں میرا ذکر کرتی تو تم اس کا منہ نوچنے کے بارے میں غور کرتی۔ کاش اس قسم کی کوئی بات ہوتی۔ تمہاری یہ لا تعلقی میری زندگی کا سب سے بڑا روگ ہے۔ لا تعلقی تو نہیں ہے، وہ نیچی آواز میں بولی، تعلق تو بہت گہرا ہے۔ اس کے اور میرے سر کے درمیان محض چند انچ کا فاصلہ تھا، لیکن ان سروں میں پلتی ہوئی سوچیں ایک لامتناہی خلیج کے دو کناروں کی طرح تھیں جو کبھی آپس میں نہیں مل سکتے تھے۔ ہاں، شاید تعلق تو بہت گہرا ہے لیکن اس کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ میں نے کچھ اور آہستگی سے کہا۔ ویگن کے پچھلے حصے میں بیٹھا ہوا شخص ہماری گفتگو نہیں سن سکتا تھا۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ دھیمے لہجے میں بولی، وہ شعر سنا ہے تم نے؟ عشق کا ایک ہی عنوان ہو ضروری تو نہیں، ہر کوئی چاک گریبان ہو ضروری تو نہیں۔ میں نے سڑک کو گھورتے ہوئے کہا، کاش زندگی صرف شعروں سے بہل سکتی، بدل سکتی۔ تمہاری سوچ میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا؟ اس نے قدرے حیرت سے پوچھا، کیا اب بھی موقع ملتے ہی مجھ سے شادی کی فرمائش اور پھر اس کی تکرار کرنے لگو گے؟ ظاہر ہے، میں نے بلا تامل کہا، اب ایسا کیا ہو گیا ہے جو میرے خیالات تبدیل ہو جاتے؟ وہ گیئر بدلتے ہوئے کچھ اور دھیمے لہجے میں بولی، شاید تم بھول گئے وہ کہ نقاب اور سیاہ چشمے کی آڑ میں چھپا ہوا یہ آدھا چہرہ سیاہ ہے۔ یہ ایک مضحکہ خیز تصویر ہے۔ میں تو اب چلتا پھرتا بلیک اینڈ وائٹ تماشا ہوں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چاند کو گرہن لگنے سے اس کی قدر و قیمت کم تو نہیں ہو جاتی؟ میں نے کہا، یہ ایسا گرہن ہے جو شاید کبھی دور نہ ہو سکے۔ اس نے گویا مجھے خبردار کیا، کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے بدستور بے پرواہی سے کہا۔ تب اس نے ایک ثانیے کے لیے گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس وقت اس کے چہرے پر کیا تاثرات تھے یا اس کی آنکھیں کیا کہہ رہی تھیں، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ اس کے بعد ایک لمحے تک وہ بالکل خاموش رہی۔ پھر انجن کی سرسراہٹ کے درمیان اس کی سرگوشی مجھ تک پہنچی، کیا اس مضحکہ خیزی کے ساتھ تم زندگی گزار لو گے؟ اس نے انگلی سے اپنے مستور چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے ساتھ میں ہر طرح سے زندگی گزار لوں گا۔ میرے جذبے کو لفظوں اور وعدوں کی سولی پر چڑھا کر مت پرکھو۔ میں نے کرب کی ایک خفیف سی لہر محسوس کرتے ہوئے کہا، اگر تمہارا جواب ہاں میں ہے تو بے شک ابھی گاڑی کا رخ کسی نکاح خواں کے گھر کی طرف موڑ لو۔ تم کیا سمجھتی ہو میں زندگی کے ان نازک معاملات میں مذاق کرتا ہوں؟ تم بہت ہی ضدی آدمی ہو۔ اس نے بے آواز سی ہنسی میں بات اڑانے کی کوشش کی۔ مجھے زچ مت کیا کرو، میں تمہیں بتا چکی ہوں، میں نے اپنی زندگی کی کتاب میں سے شادی کا ورق پھاڑ دیا ہے۔ اس بات پر میرا دل چاہتا ہے میں تمہارا سر پھاڑ دوں۔ میں نے دانت پیس کر کہا، اب بھی وقت ہے، میری بات پر غور کرو اور گاڑی روک کر کسی راہ گیر سے پوچھ لو قریب ترین مسجد کہاں ہے۔ شاید اس کے امام صاحب نکاح رجسٹرار بھی ہوں۔
ہنی کے پاس ہم نو بیاہتا میاں بیوی کی حیثیت سے پہنچے۔ بکواس مت کرو، میرے برقعے کے اندر 2 جیبیں ہیں اور ان دونوں میں ٹی موجود ہیں۔ مجھے اتنا تنگ مت کرو کہ میں تمہاری اس بغیر بیجے والی کھوپڑی میں چند گولیاں اتار دوں، اس نے مجھے ڈانٹا۔ چلو یہی کر گزرو، میں نے ٹانگیں پسارتے ہوئے کہا، کچھ تو کرو، بات کو کسی کنارے تو لگاؤ، کہانی کو کسی انجام تک تو پہنچاؤ۔ آخر یہ بے ہنگم کہانی کب تک اپنے انجام کی تلاش میں بھٹکتی رہے گی؟ موت ہر کہانی کا انجام ہے، موت آئے گی تو خود بخود ساری کہانیاں ختم ہو جائیں گی، اور ہماری زندگی کچھ ایسی ڈگر پر ہے جہاں قدم قدم پر موت کھڑی ہے۔ اسی لیے تو میں زیادہ اصرار کرتا ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آخر ہمیں ایسی کیا مجبوری ہے جو ہم یہ حسرت لے کر اس دنیا سے رخصت ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، جبکہ میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ ایسی زندگی میں کوئی حسرت پالنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ہاں، باقی کسی بھی بات کی کوئی ضرورت ہی نہیں، بس پاگل کتے کی طرح ادھر ادھر دوڑتے رہو، آخر کار ایک دن کسی کے ہاتھوں گولی کھا کر پٹ سے گر کر مر جاؤں، بس یہی کل زندگی ہے۔ یہ دنیا کے 99% لوگ تو پاگل ہیں جو محبت کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، گھر بساتے ہیں اور پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں۔ رحیلہ نے ٹکڑا لگایا، پھر ایک لمحے کے توقف سے بولی، ہاں، میری نظر میں وہ ایسے لوگ نہیں جن کی تقلید کی جائے، ویسے میں تمہارے حوصلے کی واقعی داد دیتی ہوں کہ تم ایک مضحکہ خیز چہرے والی عورت سے شادی کے لیے تیار ہو۔ مجھے تمہارے دادا کی نہیں، تمہاری ہاں کی ضرورت تھی، میں نے تعصب سے کہا۔ وہ تم کبھی نہیں سن سکو گے، میں تمہیں پہلے بھی مشورہ دے چکی ہوں، اپنے لیے کوئی ڈھنگ کی لڑکی تلاش کرو اور اپنی زندگی کی یہ کمی بھی پوری کر ہی ڈالو جس نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے۔ پھر وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی، اس موضوع پر اب مزید بات نہیں ہوگی، ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر سیٹ سے ٹیک لگا لیا۔ تبدیلی اس کے چہرے میں آئی تھی، اس کے خیالات اور نظریات میں نہیں، بلکہ اس کی ضد شاید اپنی جگہ کچھ اور پکی ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال شاید کچھ اور مضبوط ہو گیا تھا کہ اب میں تو کیا، کوئی اور بھی اگر اس سے شادی کرے گا تو اس پر ترس کھا کر کرے گا، اور یہ بات اس کی اونچی انا کو نامنظور تھی۔ یہ خیال جب مبہم سے انداز میں اس کے ذہن میں موجود تھا، میں تب بھی اسے نہیں نکال سکا تھا۔ اب اگر یہ خیال اور بھی مضبوط ہو گیا تھا تو مجھے غالباً اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ چند لمحے بعد گاڑی ایک ذیلی سڑک پر مڑی جس پر دونوں طرف پھولدار پودوں سے آراستہ کیاریاں موجود تھیں۔ اس کے گیٹ پر پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک مخصوص سرکاری ہسپتال تھا۔ اس کے اندر بھی سرسبز درخت، پھولوں اور سبزہ اس طرح پھیلا ہوا تھا کہ مریض کی آدھی بیماری تو اس ماحول میں کچھ دیر سانس لینے سے ہی ختم ہو سکتی تھی۔ رحیلہ نے ویگن ایک مخصوص پارکنگ لاٹ میں لے جا روکی اور اسے سٹارٹ ہی چھوڑ کر اتر گئی۔ مجھے بھی اس نے اترنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر کے سے حلیے والا وہ شخص جو معلوم نہیں ڈاکٹر تھا یا نہیں، آگے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رحیلہ اس سے مخاطب ہوئی، تم گاڑی جلدی واپس لے آنا اور اسی پارکنگ لاٹ میں عین اسی جگہ پر چھوڑ دینا، چابیاں اندر ہی چھوڑ دینا، اور اگر تمہیں مجھ سے کوئی کام نہ ہو تو پھر مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں۔ اس شخص نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس کا چہرہ بدستور پتھرایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ اپنا میڈیکل بیگ اس نے برابر کی سیٹ پر رکھ لیا تھا۔ وہ گاڑی ریورس کر کے نہ جانے کہاں روانہ ہو گیا۔ میں رحیلہ کی رہنمائی میں آگے چل دیا۔ عمارتوں کے کئی بلاکس سے گزرنے کے بعد ہم ایک بلاک میں داخل ہوئے۔ اس کی پیشانی پر جلی سرخ حروف میں انگریزی میں انتہائی نگہداشت کا وارڈ لکھا نظر آ رہا تھا۔ سامنے ہی سیڑھیاں نظر آ رہی تھی، لیکن ان کے قریب ایک چاقو چوبند باوردی اہلکار گن لیے کھڑا تھا۔ رحیلہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شناسائی کا تاثر ابھرا۔ غالباً اس کے مخصوص حلیے کی وجہ سے وہ اسے پہچانتا تھا۔ اس کے باوجود رحیلہ نے اس کے قریب سے گزرتے وقت ایک کمپیوٹرائزڈ سا کارڈ نکال کر اسے دکھایا، کیونکہ رحیلہ کا حلیہ ہی میرے خیال میں اسے مشکوک بناتا تھا۔ اس حلیے میں کوئی بھی عورت بلکہ ذرا کم تر قد کاٹ کا کوئی مرد بھی وہاں داخل ہو سکتا تھا۔
باوردی شخص نے بڑے غور سے کارڈ چیک کیا، حتیٰ کہ اس کے ابھرے ہوئے حروف پر نہ جانے کیوں انگلی بھی پھیر کر دیکھی، پھر مطمئن انداز میں سارا ہلا کر کارڈ واپس کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ یہ میرے ساتھ ہیں اور مجھ سے بھی زیادہ خاص آدمی ہیں، رحیلہ بولی۔ یہ کہتے ہوئے شاید وہ پس نقاب مسکرائی بھی تھی۔ پھر وہ مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ پہلی منزل پر شیشے کا ایک اور دروازہ ہماری راہ میں حائل تھا۔ اس دروازے پر کسی چھوٹے موٹے اہلکار کے بجائے ایک مسلح افیسر تعینات تھا۔ اس نے بھی رحیلہ کا کارڈ دیکھا۔ میرے بارے میں یہاں بھی رحیلہ نے وہی جملہ دہرایا جو وہ نیچے بھی بول چکی تھی۔ افیسر نے خاموشی سے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اندر بائیں ہاتھ پر چھوٹا سا ایک آفس نما کمرہ تھا جس کی آدھی دیواریں شیشے کی تھیں۔ اس میں ایک ڈاکٹر اور 2 نرسیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ ایک روشن اسکرین پر کوئی ایکس رے لگائے غور سے دیکھ رہے تھے۔ دائیں ہاتھ پر راہداری میں شیشے کے 3 کیبن سے نظر آ رہے تھے۔ ان تینوں میں مریض لیٹے نظر آ رہے تھے۔ تینوں کے جسم سینے تک سفید چادر سے ڈھکے نظر آ رہے تھے۔ پاس رکھی مختلف مشینوں کی نالیاں ان کے جسموں سے منسلک تھیں۔ رحیلہ آخری کیبن کے دروازے پر پہنچ کر رک گئی۔ وہاں ہر طرف دیواروں پر انگریزی میں مختلف ہدایات آویزاں تھیں۔ تھوکیے مت، شور مت کیجیے، کسی چیز کو ہاتھ مت لگائیے، وغیرہ وغیرہ۔ وہاں روشنی بھی کم ہی تھی۔ کیا یہ کرنٹین ہے؟ میں نے شیشے کے کیبن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، رحیلہ نے نفی میں سر ہلایا، یہ ICU کے عام کمرے ہیں۔ اس کی آواز بھی سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ اسی اثناء میں نہ جانے کس طرف سے ایک نرس لپک کر ہمارے قریب آئی، لیکن اس نے ہمیں روکنے یا ہدایت دینے کے بجائے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور سرگوشی میں بولی، میڈم، مریض کی حالت اب کچھ بہتر ہے، آپ اس سے بات کرنا چاہیں گی؟ اس وقت اس کا آکسیجن ماسک بھی اترا ہوا ہے اور ٹرینکولائزر کا اثر کم ہونے کے باوجود وہ زیادہ تکلیف میں نہیں۔ یہ تو تم نے بڑی خوشی کی خبر سنائی ماریا، رحیلہ سرگوشی میں بولی۔ میری تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے تو کبھی کبھار اس کی 2-4 سرگوشیاں سننے کا موقع ملتا رہتا ہے، لیکن یہ صاحب جو میرے ساتھ آئے ہیں، یہ اگر اس سے 2-4 باتیں کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اس کی دماغی حالت کیسی ہے؟ کسی حد تک ٹھیک ہی معلوم ہوتی ہے۔ کم از کم اسے یہ یاد ہے کہ وہ ہسپتال میں ہے، اور اس نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ آپ اس کے پاس نہیں ہیں۔ اس نے آپ کے بارے میں پوچھا تھا، نرس نے جواب دیا۔ رحیلہ نے طمانینت سے سر ہلایا۔ نرس نے نہایت آہستگی سے کھٹکے دار دروازہ کھولا۔ میں نے رحیلہ کی تقلید میں جوتے باہر ہی اتار دیے اور ننگے پاؤں شیشے کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا فرش اتنا صاف تھا کہ اس پر بغیر جوتے کے بھی پاؤں رکھنا برا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم دبے پاؤں سفید آہنی بیڈ کے قریب پہنچے۔ ہنی کا صرف چہرہ اور ایک ہاتھ سفید چادر سے باہر تھا، ہاتھ میں ڈرپ کی سوئی لگی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ اور چہرے کو دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ ہاتھ کیا تھا؟ گویا کسی بڑے پرندے کا ٹیڑھا میڑھا سا پنجہ تھا جس میں چند مڑی تڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ چہرہ گویا کئی دن پرانی کسی لاش کا تھا جسے قبر سے نکال کر صاف کر کے پلنگ پر لٹا دیا گیا تھا۔ مجھے ہنی کی صورت اچھی طرح یاد تھی۔ وہ گوری چٹی بہت زیادہ خوبصورت لڑکی تو نہیں تھی، لیکن اس کی شخصیت میں بلا کی کشش تھی۔ اس کی رنگت گندمی اور نقوش دلکش تھے، لیکن اس وقت اس کا چہرہ محض چند ابری ہوئی ہڈیوں کا مجموعہ نظر آ رہا تھا جس پر کھال کی جگہ نیلے سے رنگ کی ایک جلی چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے جھک کر بہت قریب سے اسے دیکھا اور بڑی مشکل سے پہچانا۔ اس کے وجود کے کھنڈر میں شاید کہیں شناسائی کے کچھ موتی دفن تھے۔ میرے دل پر ایک اور چرکا لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی ہنی تھی جسے میں جانتا تھا۔ رحیلہ اس کے قریب کوچ پر بیٹھ گئی اور نہایت آہستگی سے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرگوشی میں بولی، ہنی میری جان، ذرا آنکھیں تو کھولو اور دیکھو کون آیا ہے۔ اس کے لہجے میں اس ماں کی سی ملائمت تھی جو اپنے برسوں کے بیمار بچے کو جگانے لگی ہو۔ ہنی نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ اگر اس کے جسم پر ڈھکی ہوئی چادر میں نہایت خفیف سا زیرو بم نہ ہوتا تو یہ یقین کرنا بھی مشکل ہوتا کہ وہ زندہ تھی۔
ایک لمحے کے انتظار کے بعد راحیلہ آہستگی سے اس کے سر سہلاتے ہوئے بولی، ہنی ذرا دیکھو تو افضل چودھری آیا ہے، ایک بار اسے پوچھ رہی تھی نا۔ تب نہایت آہستگی سے جسم کے اس کھنڈر میں آنکھوں کے دریچے کھلے اور میرے دل پہ لگے ہوئے نئے چرکے کی اذیت کچھ اور بڑھ گئی۔ ان آنکھوں میں کوئی ویرانی سی ویرانی تھی۔ میں ایک بار پھر اس پر جھکا تو اس نے آہستگی سے 2-3 مرتبہ پلکیں جھپکائیں۔ یہ خفیف سی حرکت زندگی کی علامت تھی۔ پھر اس کی آنکھوں میں بھی زندگی کی رمق نظر آئی۔ شاید اب اسے میرا چہرہ صاف نظر آیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ہوئی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔